مزید صاحب یہ اصل میں یہ ریاست کا کرائسس ہے، یہ ریاست کی کنفیوژن ہے جو ہر ادارے کے اندر اس وقت جھلک رہی ہے. بالکل آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، لیکن میرے ایک اور انٹرسٹنگ بیان آج اسحاق ڈار صاحب کا میری نظر سے گزرا. میں آپ دونوں کو سنواتی ہوں، پھر حبیب صاحب آپ کا تبصرہ چاہیں گے کہ یہ پلان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم، یہ جو متفقہ اتحادی حکومت ہے اس کا. اسحاق ڈار صاحب نے نااہلی کی مدت پہ کہا کہ آئین خاموش ہے لیکن اس سے متعلق قانون سازی کی جائے گی. ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا، پھر آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب کا تعلق ہے وہ 62(1)(f یعنی ان کی مس ڈیکلریشن جو ہے وہ آبویسلی آپ کو پھر نااہل کرتی ہے. اور اس وقت جو ہے قانون اور جو فیصلے ہوئے ہیں 3 میاں نواز شریف صاحب کا، جہانگیر ترین کا اور فیصل واٹا کا، ان تینوں میں انہوں نے لائف ٹائم ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے، ڈیبیٹیبل ہے کہ یہ لائف ٹائم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آئین خاموش ہے تو اس پہ بھی ہم لیجسلیشن کریں گے آنے والے وقتوں میں. ایک اور بھی سوال ہے حبیب اکرم صاحب، کیا یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ بھی کریٹ کی جا رہی ہے؟ کیونکہ میاں صاحب پولیٹیکل پروسیس سے باہر ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر وہ کرنا ہے تو وہ آئینی ترمیم ہوگی، اس کے لیے کیا ان کے پاس سائزبل میجورٹی ہے یا نہیں ہے؟ خان صاحب کو کے ساتھ بھی کچھ یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تو نہیں یہ سارا اس وقت یہ پوری بساط بچھائی جا رہی؟ ماریا، حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غلطیاں کبھی بانج نہیں ہوتی، یہ بچے دیے چلے جاتے. ہم نے جو حالیہ غلطیاں کی ہیں اس میں ایک غلطی نواز شریف کو نااہل قرار دینا تھا. اس وقت بھی جو ہم جیسے لوگ تھے، مظہر بھائی جیسے لوگ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں، اور وہ استدلال جو عدالتی فیصلے میں اختیار کیا گیا تھا آج بھی کے طالب علم کے طور پہ میں اس کو 6 سال ہونے والے ہیں، میں 6 سال بعد بھی خود کو اس پر قائل نہیں پاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ استدلال اور اس کی طے میں کار فرما جو دلائل میں کچھ قابل نہیں تھے اس پر بھروسہ کیا جاتا. اب آ جائیے عمران خان کے بعد. اب آپ نے کیا ایک اور غلطی دہرا کے عمران خان کو نااہل کرنا ہے کہ غلطی درست کریں؟ آپ غلطی درست کریے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور شخص کے گلے میں اس لیے رسی ڈال دیں کہ اس سے پہلے کسی اور کے گلے میں ڈال چکی. کیا ہم نے غلطیوں پہ اپنے لیڈروں کو بھیج چلاتے چلے جانا ہے؟ ہمیں اس غلطی کو درست کرنا چاہیے اور پی ایم ایل این کو اور پی ٹی ایم کو یہ دل بڑا کرنا چاہیے کہ وہ اب عمران خان کو اس غلطی کا نشانہ نہ بننے جس کا وہ خود بن چکے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن وہی مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے تو وہ اسکرپٹ اتنا سملر لگتا ہے وزیر صاحب، صرف کردار ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، صرف چہرے بدلتے ہیں، باقی ہو بالکل نچلے لیول تک لگتا ہے. جی ماریا، یہ وہ حبیب جالب کا تم نے یہ بات کی تو حبیب جالب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں، عجب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں. یہ صورتحال میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، ایک تو تمام سیاسی جماعتوں کو نہیں، آپ ہماریاں تو اب گفتگو ختم ہو گئی ہیں. ہماریاں اگر گفتگو کا کلچر ختم ہو جائے تو وہ ملک کی صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے کہ میں گفتگو نہیں کر سکتا، سیاسی جماعتیں گفتگو نہیں کر سکتی. ہماری زبان اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہم جب تک ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہ کریں، ایک دوسرے اس طرح کے الزامات نہ لگائیں، ہمیں چین نہیں آتا. ہماری پریس کانفرنسز میں منسٹرز ہوں، اپوزیشن لیڈرز ہوں، وہ اتنے لاؤڈ ہوتے ہیں اور اس طرح چیخو پکار ہوتی ہے. ایک اگریشن کا مقابلہ ہے کہ کون زیادہ اگریسو ہے، ایک مقابلہ ہے، وہ ایک ریس میں دوڑی جا رہے ہیں. دیکھیں ایسے میں ڈائیلاگ کیسے ہو؟ تو میرا خیال ہے کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. مل صاحب کون کرائے گا؟ جو گارنٹر ہیں، جو پہلے اپروور، مطلب اس وقت لیجٹمیسی کس کے پاس ہے کوئی ڈائیلاگ کرانے کی؟ مجھے بتائیے نا ذرا. دیکھیں کوئی ان کا میرے نقطۂ نظر سے ہو سکتا ہے دوسرے کے خلاف، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ عمل دخل ہونا چاہیے. یہ ڈائیلاگ سول سوسائٹی کے درمیان، پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان، بار ایسوسیشنز کے درمیان، جو پاکستان کے چاروں ستونوں کو کسی نہ کسی انداز میں مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان ایک ڈائیلاگ شروع ہو. باقی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کا وہ ہے، احتساب ہے، احتساب آپ بالکل ختم کر دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. رولرز لیڈ فرام دا فرنٹ، رولرز کو سب سے پہلے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں.
لیکن آپ کسی کو, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے 1947 کے بعد سے آپ نے احتساب کے نام پہ صرف سیاستدانوں کو راستے سے ہٹایا ہے. ہاں, یا ان کی بازو مڑوڑ کے اپنی مرضی کے متوقع نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی, اس میں آپ کامیاب ہوئے. ہاں, اپنی مرضی کے لوگ لے کر آتے ہیں, اپنی مرضی کے لوگ لا کے بیٹھاتے ہیں, پھر ان سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ان کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. خود ہی جماعتیں بناتے ہیں, خود ہی جماعتیں توڑتے ہیں, خود ہی سیاسی رہنما بناتے ہیں, خود ہی ان سیاسی رہنماؤں کو کبھی وفادار ڈکلیئر کرتے ہیں, کبھی غدار ڈکلیئر کرتے ہیں, کبھی چور ڈکلیئر کرتے ہیں, اور کبھی سیکیورٹی رسک بھی. سر سیکیورٹی رسک بھی ماشاءاللہ ہر یہاں پہ جو اس کو سیکیورٹی رسک قرار دیا جا چکا ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتی ہوں. یہ جو فورن فنڈنگ کا معاملہ, جس کو فورن فنڈنگ حکومت کہتی ہے, ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے, بہرحال جو اس پہ ریفرنس ہے وہ تو عدالت کے پاس جا ہی رہا ہے. لیکن اعتزاز احسن صاحب کی بڑی اس کے اوپر ایک ایسی رائے ہے جو دل کو لگتی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ آج یہ پی ٹی آئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو تمام پارٹیز کے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے, کب کہاں کس کے ساتھ معاملات خراب ہو جائیں تو بڑا آسان ہو جائے گا اس پارٹی کو سیدھا کر دینا. یہ کیا کہا تھا اعتزاز صاحب نے, ذرا سنیے. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آج لیں گے, یہ باقی سب پولیٹیکل پارٹی یہ سارے فقیر بن کے کھڑے ہوں گے. پی ڈی ایم والے سارے الیکشن کمیشن کے بعد اتنی 2 دھاری کیا 10 دھاری تلوار ان کے ہاتھ میں, چیف الیکشن کمشنر کے ہاتھ میں دے دینی کہ وہ جس کو چاہے وہ پارٹی ڈیزالو کر لے. سو آئی ایم شیور حبیب صاحب, یہ اگر ہم جیسے لوگوں کو یہ لگتا ہے, اعتزاز صاحب تو خیر بڑی ان کی قداور شخصیت ہے, اگر میرے جیسے شخص کو پتا چل رہا ہے کہ یار یہ اگر آج پی ٹی آئی پہ استعمال ہوگی تو کل باقیوں کے بھی کوئی اتنے شفاف معاملات نہیں ہیں, تو کیا جو آج ایک سیاسی جماعت کے اوپر یہ اس کیس کو آڑ بنا کے نااہلی کی پلی لے کر جا رہے ہیں, وہ ان کو نہیں اندازہ, انہیں نہیں اس بات کا خدشہ ہوگا کہ جی آج یہ ہے تو کل ہم ہیں, پھر پرسوں کوئی اور ہوگا. دیکھیے ماریا, ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو فیصلہ ہے, یہ جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے, اس میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اہلیت ہی نہیں کہ وہ اس طرح کے نازک اور باریک معاملات کو سمجھ سکے اور سمجھ کے ان پر کوئی فیصلہ دے سکے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی غیر جانبدارانہ حیثیت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مشکوک ہو چکی. صرف اس فیصلے کی وجہ سے نہیں, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس فیصلے سے پہلے جو فیصلے الیکشن کمیشن نے کیے ہیں اس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کی شفافیت کے قائل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے, دراصل اس میں کوئی نہ دلیل ہے, نہ اس میں کوئی اور ایسی بنیاد فراہم کی گئی ہے جس پہ آپ نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک جماعت کو آپ نے فورن فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کا مرتکب کرا. اس کے بعد اگر ہم نے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ تسلیم کر لیا اور اس کی تائید اور تصدیق ہماری عدالتوں نے بھی کر دی, تو اس کے بعد ماریا یقین رکھیے, یہ بات لکھ کے رکھ لیجیے کہ پی ٹی آئی تو دور کی بات, یہاں سے جماعت اسلامی بھی چھلی کو کراس نہیں کر پائے. جماعت اسلامی جیسی جماعتیں بھی یہاں پر فورن فنڈنگ کے مرتکب قرار پائیں گی اور وہ نااہل ہو کے ہمیشہ باہر نکل جائیں گی. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے دستور نے ایسی کوئی شک نہیں ہے جو سوائے اس کے کہ یہ واضح کرے کہ اوریجنل کہ جناب 25 سال کا آدمی ہوگا اور وہ الیکشن لڑ لے گا, لیکن ہم نے یہاں پر سم ہاؤ اور ادر ایک اس طرح کی چھلنی لگا دی ہے, رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں جمہوریت کے فروغ میں, کہ جس کو کوئی کہے گا یا کوئی پاس کرے گا, جو کوئی کسی کمیشن میں سے اپنے کاغذات گزار کے لائے گا تو وہی الیکشن لڑے گا, بطور سے دیگر وہ الیکشن نہیں لڑ پائے گا. یہ ہر میں جسٹس گورنمنٹ ہوگی, ہر میں جسٹس اپوزیشن ہوگی. لیکن پھر بھی چلے یہ بات صحیح ہے کہ کرائیٹیریا کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو سکے, لیکن ایک شفافیت تو بہرحال تمام سیاسی جماعتوں کو مینٹین کرنی ہے نا. یہ اٹس اباؤٹ ٹائم, ایٹ لیسٹ اس وقت یہ کانورزیشن تو ہو رہی ہے نا پاکستان میں کہ بھی جماعتوں کے پاس فنڈز آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کیا طریقہ کار ہونا ہے, اس میں شفافیت کس طرح سے لے کر آنی, یہ کانورزیشن تو ایونچولی کرنی ہے نا, جماعتوں کو خود ہی کرنی ہے. میرا تو ہمیشہ بلیف ہے بھائی اپنے فیصلے خود کریں, کوئی اور آ کے سے پہلے کر دے آپ کے لیے فیصلے. ماریا, جو الیکشن کیمپین ہے نا, اس کو جو 2 چیزیں ہیں, ایک ہے پارٹی فائنینسنگ, ایک ہے الیکشن کیمپین. جو پارٹی فائنینسنگ ہے اس کے اوپر یس حد ہونی چاہیے, چیکس ہونے چاہیے, لیکن یہ ساری آپس میں مل کے اور ایک سیدھا سٹینڈرڈ اور کرائیٹیریا ہونا چاہیے.
इलेक्शन कमीशन का जो बुनियादी काम है वो है इलेक्शन कैंपेन फाइनेंसिंग। हमारे यहाँ दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि एमपीए कितने पैसे, माफ कीजिएगा, कानून में लिखा हुआ है कि एमपीए कितने पैसे खर्च करेगा, एमएनए कितने पैसे खर्च करेगा। आपकी मेरी आंखों के सामने वो हद जिस दिन इलेक्शन के लिए कागजात जमा होते हैं वो उड़ जाती है। ट्रू। उसके बाद हद जो है सड़कों में गलियों में रौंदी जाती है। उस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, हाथ इसके शल हो जाते हैं, दिमाग इसका भावुक हो जाता है। लेकिन वो दूर दराज की चीज जो इलेक्शन यानी पार्टी को फंड कैसे किया गया उस पर यकायक जाती है। इसके कान वो आवाजें सुनने लगते हैं जो 7 समंदर पार से आ रही हैं। इसका जो दस्ते कानून है वो वहां तक पहुंच जाता है जहां पे 7 समुद्रों की हदें खत्म होती है। आखिर ये बातें ये लोगों को समझ नहीं आ रही।